KFK Islam, building the Islamic foundation for your kid, spreading the light. Islam is the way of life. السلام علیکم. میں آج پھر ایک نئے ٹائٹل کے ساتھ حاضر ہوں. ٹائٹل کا نام ہے جھوٹ. قرآن میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 61 میں آیا کہ بے شک جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا ارشاد مبارک ہے کہ جھوٹ سے بچو، بے شک جھوٹ گناہ ہے اور گناہ جہنم میں لے جانے والا ہے. جھوٹ بولنے سے گھر کی برکت چلی جاتی ہے. جھوٹ بولنے سے گھر برباد ہو جاتا ہے. جو جھوٹ بولتا ہے اس کا وقار یا ڈگنیٹی ختم ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مذاق میں بھی جھوٹ مت بولو کیونکہ وہ بھی گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنی جھوٹی تعریف پسند کرنا بھی گناہ ہے. جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے سارے نیک اعمال رد ہو جاتے ہیں، جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ وغیرہ. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی کھانے پہ بلائے اور بھوک ہونے کے باوجود تکلفاً بھی یہ کہنا کہ پیٹ بھر گیا ہے، گناہ ہے. فرمایا کہ یہ بھی جھوٹ ہے کہ اگر کوئی خبر سنے اور اس کی بغیر تحقیق کیے، یعنی اس کا پتہ لگائے، اس کا انویسٹیگیٹ کیے، آگے بڑھانا بھی گناہ ہے. ہم لوگ آج کل واٹس ایپ پر میسیجز پڑھتے ہیں اور آتے ہیں، ہم لوگ اس کو بغیر اس کی سچائی جانے ہوئے آگے بڑھا دیتے ہیں. یہ بھی گناہ ہے. اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے مذاقاً بلا وجہ اس گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، یعنی گناہ لے لیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ کوئی تجارت یا بزنس اگر جھوٹ بول کر کیا جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے وقتی طور پر اس میں کچھ فائدہ ہو جائے، مگر لانگ رن میں وہ سکسیسفل نہیں ہوتا. یہ بھی فرمایا کہ ایمانداری سے بزنس کرنے والا قیامت کے روز شہیدوں، اماموں، عالموں اور نبیوں کے صف میں کھڑا ہوگا. جو عادت بچپن میں پڑ جاتی ہے وہ زندگی بھر رہتی ہے. اس لیے بچپن سے ہی سچ بولنے کی عادت ڈالنا چاہیے. جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جیسے کہ اسکول سے ہوم ورک ملا تو بول دیا کہ جھوٹ بول دیا کہ نہیں ملا، یا ٹیچر نے کچھ کہا کہ اپنے والدین کو یا ماں باپ کو جا کر یہ کہہ دینا، وہ نہیں بتایا، یا کوئی اور قسم کی کام تھا جو غلط کیا جس کو ڈر کے مارے نہیں بتایا. یہ سب جو ہے بہت ہی نقصان دہ چیزیں ہیں. اس سے جو ہے بچوں کو بچ کے رہنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ جتنا سچ بول سکیں بولیں. ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت اس کی سزا مل جائے یا اس سے کوئی ڈر ہو، مگر اس سے ہمیشہ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے اور وہ وقتی طور پر ہو جاتا ہے. ماں باپ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اگر بچہ سچ بولتا ہے تو اس کی چھوٹی موٹی باتوں کو درگزر کر دیتے ہیں. تو آئندہ اپنی زندگی میں یہ طے کر لینا ہے کہ ہم کو ہمیشہ سچ بولنا ہے. ایک تو بچپن میں کھیل میں یا ویسے بھی جھوٹ بولنے سے جھوٹ کی عادت پڑ جاتی ہے جو کہ بہت نقصان دہ ہے. بعد میں اگر بچہ سچ بھی بولتا ہے تو اس پر کوئی یقین نہیں کرتا، اس کی سیلف ریسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے جھوٹ سے شروع سے بچنا چاہیے، چاہے اس میں تھوڑی بہت پریشانی یا کوئی سزا ملنے کا اندیشہ ہو. اور جھوٹ بولنے والے بچے کی کوئی بھی قدر نہیں کرتا. اب میں آپ کو 2 چھوٹے واقعات سناتا ہوں جس سے آپ کو سچائی کی اہمیت معلوم پڑے گی.
حضرت عبدالقادر جیلانی رحمتullah علیہ بچپن سے ہی بہت ذہین اور بہت ہی دماغ ان کا روشن تھا۔ تھوڑا بڑے ہونے کے بعد انہوں نے طے کیا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ بغداد جائیں گے۔ کچھ لوگ اور بھی تھے جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جا رہے تھے، وہ ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے۔ جاتے وقت ان کی ماں نے ان کی جیب میں 40 درہم رکھ دیے تاکہ وقت ضرورت کام آ جائیں۔ وہ قافلہ چلا اور چلتے چلتے رات ہو گئی تو ایک جگہ وہ لوگ قیام کر گئے، رک گئے۔ وہیں پہ کچھ ڈاکو تھے جنہوں نے آ کر ان سب کو لوٹ لیا، جو بھی سامان تھا، جو بھی چیزیں تھیں، سب لے لیا۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمتullah علیہ وہیں چھوٹے تھے، لڑکے تھے، وہیں کھڑے تھے۔ ایک ڈاکو نے ان سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس 40 درہم ہیں۔ وہ ڈاکو سمجھا کہ یہ لڑکا مذاق کر رہا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے ہوں گے، اور وہ چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے ان سبوں نے ڈاکوؤں کے سردار سے جا کر بتایا، جو بھی سامان لوٹ کے لے گئے تھے وہ جا کے ان کے سامنے پیش کیا، اور یہ بھی بتایا کہ ایک لڑکا تھا جو کہہ رہا تھا کہ میرے پاس 40 درہم ہے، مگر وہ میں سوچ کے کہ یہ مذاق کر رہا ہے ہم چلے آئے۔ سردار نے ایک ڈاکو کو اور بھیجا کہ جا کے دیکھو، جا کے پھر پوچھو اس بچے سے۔ وہ ڈاکو آیا اور اس بچے سے آ کر پوچھا، انہوں نے کہا ہاں میرے پاس 40 درہم ہے۔ وہ بھی مذاق سمجھا اور جا کر سردار سے کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ 40 درہم ہے۔ سردار نے کہا کہ جاؤ اس بچے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ لوگ بچوں کو لے کر آئے۔ سردار نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس 40 درہم ہے۔ تو اس نے کہا نکال کے دکھاؤ۔ تو انہوں نے نکال کے دکھا دیا۔ اس پہ اوپر سردار نے کہا کہ تم کو کیا ضرورت تھی نکال کے دکھانے کی یا یہ کہنے کی کہ میرے پاس جو ہے 40 درہم ہے؟ تو حضرت عبدالقادر جیلانی صاحب رحمتullah علیہ نے کہا کہ مجھے میری ماں نے حکم دیا تھا کہ کوئی بھی بات ہو جائے، کوئی بھی موقع پڑے، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا۔ تو میں نے سچ بول دیا۔ تو اس کے اوپر سردار جو ڈاکو کا تھا اس نے کہا کہ تم صرف اپنے ماں کی بات کو اتنی اہمیت دے رہے ہو، اور ہم لوگوں کو جو خدا نے جس نے پیدا کیا ہے اس کے حکم کو ہم نہیں مان رہے ہیں۔ اور یہ کہہ کر وہ سجدے میں گر گیا، اور اس نے یہ کہا کہ اب آج سے ہم کوئی کام بھی نہیں کریں گے، غلط نہیں کریں گے، اور ڈاکہ وغیرہ نہیں ڈالیں گے۔ دوسرا قصہ یہ ہے کہ دو عورتیں تھیں، وہ آپس میں جھگڑ رہی تھیں۔ ایک کہہ رہی تھی یہ بچہ میرا ہے، دوسرا کہہ رہی تھی کہ یہ بچہ میرا ہے۔ دونوں میں کافی دیر تک جھڑپ ہوتی رہی۔ آخرکار یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ انہوں نے دونوں عورتوں سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ اتفاق سے وہیں پہ حضرت علی آ گئے، اور انہوں نے آ کر پوچھا کہ کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے، یہ عورت کہہ رہی ہے کہ میرا بچہ ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ میرا بچہ ہے، کوئی گواہ بھی نہیں ہے، اب تم اس کا فیصلہ کرو۔ حضرت علی نے کہا کہ تلوار لاؤ، میں بچے کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، ایک ٹکڑا اس عورت کو مل جائے گا، دوسرا ٹکڑا اس عورت کو۔ یہ کہنا ہی تھا کہ ایک عورت چلائی، نہیں ہرگز نہیں، اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بچے کو اسی کو دے دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف ماں ہی ایسا کہہ سکتی ہے، اس لیے یہ بچہ جو ہے یہ اس کا ہے، وہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ تو ان قصوں سے یہ معلوم ہوا کہ سچ بولنے میں کتنا فائدہ ہے، کہ اور لوگ بھی آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو بچوں، آج سے یہ طے کریں کہ ہم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔
اور اگر پچھلی کوئی جھوٹ بولی ہے یا چھپائی ہے تو اس کو بھی اپنے ماں باپ سے بتا دیں گے. اس سے ہماری زندگی بہت پرسکون اور خوشی خوشی گزرے گی. ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا ہے کہ ہم کو صحیح راہ پہ چلائے، جھوٹ سے بچائے اور سچ بولنے کی عادت ڈالے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر کبھی انشاءاللہ کسی اور موضوع پر، ٹاپک پر پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. خدا حافظ. KFK Islam. For building a strong Islamic foundation, click to subscribe to my YouTube channel. KFK Islam and like my Facebook page. KFK Islam.